السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ بیا تو ششتر سی کھڑی تھی اور وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ صرف غریب لوگوں کے ہی پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن یہاں تو سارے کا سارا جہان ہی فریب، مکاری اور دھوکہ دہی پر لگا ہوا ہے۔ آپ چلیں یہاں سے پلیز، اس نے شاہانہ بیگم کا مشکل سہارا دے کر ان کے کمرے میں لے جانا چاہا۔ چھوڑو مجھے بیا، انہوں نے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ چھڑوایا اور خود کو سنبھال کر اشتعال سے دروازہ دھکیل کر اندر بڑھ گئیں۔ واہ واہ، کیا خوب ایکٹنگ کرتی ہو تم رومانہ، تمہیں تو بہترین اداکارہ کا ایوارڈ ملنا چاہیے۔ میں تو تمہاری ایکٹنگ کی فین ہو گئی رومانہ، سچی۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے زور سے تالی بجا کر طنزیہ لہجے میں ان کو داد دیتے ہوئے اور عمل کے عین مقابل جا کر رک گئیں۔ ان دونوں کا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا اور وہ دونوں منہ کھولے ہونکوں کی طرح شاہانہ بیگم کو تکتے جا رہی تھیں۔ پھر عمل کو پہلے ہوش آیا۔ ارے شاہانہ مام، آپ؟ عمل نے آگے بڑھ کر خوش آمدی لہجے میں کچھ بولنا چاہا۔ چٹاخ! شاہانہ بیگم کا بھاری ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر اپنا نشان چھوڑ گیا جو اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہو گئی اور اپنے گال پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ یہی حال بیا اور رومانہ کا بھی تھا۔ رومانہ جیسی شاطر عورت کو بھی گڑبڑ کا احساس ہو چکا تھا، وہ بھی خود کو سنبھال کر شیریں لہجہ اپناتے ہوئے ان کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا شاہانہ میری جان، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ جسٹ شٹ اپ رومانہ، وہیں رک جاؤ، اور خبردار جو تمہاری گندی زبان سے میرا نام بھی آیا، ورنہ تمہارا میں وہی حشر کروں گی جو تمہاری بیٹی کا کیا ہے۔ انہوں نے شعلہ جوار نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا اور ہاتھ کے اشارے سے اس کو اپنے پاس آنے سے بھی روکا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ چہرے پر معصومیت لیے سارے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ کر بولی۔ اف، اتنی بھولی نہیں ہو تم جو تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ میں تمہاری ساری بکواس سن چکی ہوں جو تم لوگ اتنے گھٹیا اور گرے ہوئے ہو جو مجھے آج تک پتہ ہی نہیں چلا۔ رومانہ، تم تو میری آستین کا وہ سانپ ہو جس کو میں نے ساری زندگی دودھ پلایا، لیکن تو پھر بھی مجھے ڈسنے سے تم باز نہ آئی۔ وہ انتہائی غصے سے جو منہ میں آ رہا تھا بولے جا رہی تھی۔ رمل اور رومانہ کے تو ہوش ہی اڑ گئے، ان کا ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ شاہانہ مام پلیز، آپ پہلے ریلیکس ہو جائیں پھر بات کرتے ہیں، شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ رمل اپنا درد بھول کر ایک بار پھر سے ان کو ٹھنڈا کرنے میں ناکام سی کوشش کرنے لگی۔ بکواس بند کرو، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے رمل، اور رومانہ تم کیا نفرت کرو گی مجھ سے؟ میں تو تمہیں اپنی نفرت کے قابل بھی نہ سمجھوں، ابھی تک تم نے میرا پیار دیکھا ہے، نفرت نہیں۔ اس کا جواب دے کر اسے جھٹکے سے رومانہ بیگم کی طرف مڑی اور اس کا سر تا پاؤں جائزہ لینے کے بعد حقارت سے بولی، جبکہ وہ تو گنگ کھڑی شاہانہ کا یہ نیا روپ دیکھ رہی تھی۔ نکل جاؤ تم دونوں میرے گھر سے، میرے گھر میں اب تم جیسے گھٹیا اور دھوکے باز لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ انہوں نے ایک نفرت بھری نظر دونوں پر ڈال کر گھر سے نکلنے کا حکم جاری کر دیا۔ انہوں نے پریشانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ان کا گیم الٹ گیا تھا اور اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ لیکن شاہانہ، ہم؟ رومانہ رونے ہوئے ایک آخری کوشش کرنی چاہیے اور شاہانہ بیگم سے بات کرنے کی۔ بس رومانہ، بہت سن لی میں نے تمہاری، اب اور نہیں، وہ غصے سے کہتی تیزی سے پیچھے مڑی۔ بیا جو کہ عین پیچھے کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی وہ جلدی سے سائڈ پر ہو گئی۔ انہوں نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی اور وہ ڈر کر خود میں سمٹ گئی۔ رجو، شنو، سکینہ بی، سب کہاں ہو؟ سب کے سب! ان کے کمرے سے نکل کر غصے سے اونچی آواز میں رجو، شنو اور سکینہ بی کو پکارتی لاؤنج میں آ گئیں۔ وہ تینوں بھی ان کی غصے بھری آواز سن کر دوڑی آئیں۔ جی بڑی بیگم صاحبہ، خیر تو ہے؟ رومانہ اور عمل بھی حواس بخاستہ ان کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئیں اور وہ کسی نہ کسی طرح سے شاہانہ بیگم کو ایسا کرنے سے روکنا چاہتی تھیں۔ بلوائیں گارڈز کو اور نکالیں ان دونوں کو یہاں سے، اب میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ انہوں نے ایک نیا حکم جاری کیا اور خونخوار نظروں سے دونوں کو گھورا۔ شرم کے مارے ان کی نظریں زمین میں گڑ گئی تھیں۔ جن ملازموں کی وہ سب کے سامنے بےعزتی کرتی تھی، آج انہی کے سامنے وہ دونوں کی بےعزتی ہو رہی تھی۔ یہ ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ لیکن ماما، آپ ایک بار ان کی بات تو سن لیں، وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہیں، کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ سے۔ کب سے خاموش کھڑی بیا نے بولنے کی ہمت کی۔ سکینہ نے بھی کچھ بولنا چاہا۔ تم چپ رہو بیا، تم نہیں جانتی ان کو، جو اتنے عرصے میں نہیں بدل سکی وہ ایک پل میں کیسے بدل جائیں گی؟ اور سکینہ بھی، میں نے جو کہا ہے آپ وہ کریں، انہوں نے تھوڑا نرم لہجے میں کہا۔ اتنے غصے میں بھی انہوں نے بیا سے نرمی میں بات کی تھی۔ وہ تو حیرت سے گنگ رہ گئی تھیں، اس نے آج دوسری بار شاہانہ بیگم کو اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ وہ ان کے غصے سے خائف تھی۔ یہ سارا تماشا جلدی ختم کرو، دارین زین اور حیدر صاحب آنے والے ہوں گے، رات تک یہ لوگ مجھے یہاں نظر نہ آئے۔ انہوں نے ایک چٹتی نظر ان پر ڈالی تھی اور سکینہ بھی سے دوبارہ کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ غصے سے ان کے دماغ کی رگیں پھٹنے والی ہو گئی تھیں۔ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی ایسا وقت بھی آئے گا کہ وہ جان سے پیاری دوست کو شام کے وقت گھر سے نکالیں گی۔ شاہانہ میری بات تو سنو!
رومانہ بیگم ان کے پیچھے جانے لگیں۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ جب وہ آپ کی شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتی تو پھر کیوں جا رہی ہیں آپ ان کے پیچھے؟ پلیز ابھی چلی جائیں یہاں سے، بیا نے آہستہ سے کہا اور اس کی بات پر عمل کی تو تلووں سے لگی اور سر پر بجھی۔ وہ تن فن کرتی اس کے سر پر پہنچ گئی۔ تم اپنی بکواس بند کرو، سمجھی؟ چی 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 چی، رسی جل گئی پر بل نہیں گیا۔ سچ کہہ رہی تھی ماما، تم لوگ بھی کبھی نہیں سدھر سکتی، بیا نے ان کی حالت پر افسوس کرتے ہوئے کہا، اور رومانہ بیگم تو نوکروں کے سامنے اتنی تذلیل اور بےزتی کے بعد اب باقاعدہ رونے لگ گئی تھیں۔ اب رو کیوں رہی ہیں ماما؟ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، اب بھگتیں اور کریں پلاننگ، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب سڑکوں پر آ گئے ہیں ہم، کچھ نہیں بچا ہمارے پاس۔ رمل شعلہ بار نظروں سے ماں کو گھورتی اول فول بکتی وہاں سے چل نکلی۔ اس نے تعصب سے رومانہ بیگم کی ایسی اجڑی ہوئی حالت دیکھی تو اس کے بھی آنسو نکل آئے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ صحیح معنوں میں سے بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا۔ رات کو وہ کافی لیٹ گھر آیا تھا اور ہمیشہ کی طرح سیدھے کمرے میں ہی آیا، اور پھر جیسے اس نے کمرے میں قدم رکھا ٹھٹک کر رہ گیا، کیونکہ اندر گھپ اندھیرا تھا، اور اس نے تیزی سے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا اور لائٹس روشن کی۔ پلک چپکنے میں ہی پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ وہ آگے بڑھا لیکن بیا کو بیڈ پر چاروں شانے چپ بازو پھیلا کر لیٹے چھت کو گھورتے دیکھ کر اسے اچنبھا ہوا، اور وہ سرد سے چند قدموں کا فاصلہ طے کر کے اس کے سر پر پہنچا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں لیٹی ہو؟ لیکن جواب ندارت۔ وہ اس کی ایسی کنڈیشن میں دیکھ کر کافی پریشان ہو گیا تھا، لیکن اس کے وجود میں کوئی جنجش نہیں ہوئی تھی۔ وہ فکر مندی سے اس پر جھپکا اور اس کے چہرے کو تھپ تھپا کر پوچھنے لگا، طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ اس نے تھوڑا سا سر گھما کر دارین کی طرف دیکھا اور اس کو اپنے لیے فکر مند دیکھ کر بیا کی آنکھوں میں نمی آ گئی، لیکن بولی پھر بھی کچھ نہیں۔ شاید اس میں بولنے کی سکت نہیں تھی۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہوں آپ؟ کچھ بتائیں تو صحیح پلیز، اس نے بیا کے بالوں میں آہستہ سے ہاتھ پھیلاتے ہوئے ملائمت سے پوچھا۔ دکھ ہو رہا ہے مجھے، وہ دھیرے سے بولی۔ کس بات کا دکھ؟ وہ زیادہ پریشان ہوا، یہ دیکھ کر کہ کوئی اتنا دھوکے باز کیسے ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، کس دھوکے کی بات کر رہی ہیں آپ؟ صاف صاف بتائیں۔ وہ اس کی باتوں سے الجھ گیا، اور دھوکے کا انجام یہی ہوتا ہے دارائن جی جو ان لوگوں کو ہوا۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا۔ کن لوگوں کا انجام؟ گھر میں کچھ ہوا کیا؟ جی، اس نے مختصر جواب دیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ رمل نے پھر سے کچھ کہا؟ پہلیاں نہ بجھوائیں، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ وہ اس کی اپنی ساتھ لگائے فکری سے پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن فکر مندی سے اس کا حال برا ہو رہا تھا۔ نہیں، وہ دونوں تو چلی گئیں، اس نے کچھ توقف کے بعد کہا، اور دارین کو تعجب ہوا۔ شام کو جو کچھ ہوا تھا اس کے بارے میں سوچ سوچ کر وہ اچھی خاصی ڈپریسڈ ہو چکی تھی، لیکن پھر وہ نارمل لہجے میں بولا، اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ یہ تو اچھی بات ہے کہ انہیں 4 ماہ بعد جانے کا خیال تو آیا۔ پریشانے والی بات ہے دارین جی، کیونکہ وہ دونوں خود نہیں گئی بلکہ ماما نے انہیں خود گھر سے نکالا ہے۔ وہ دکھ سے بولتی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ واٹ؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب کسی بھی شدید قسم کا جھٹکا لگا تھا۔ انہوں نے ماما کو روک دیا تھا دارین جی، پھر اس نے آہستہ آہستہ ساری تفصیل سے بتانا شروع کر دی تھی۔ اوہ، مطلب مسز شاہ کو بھی اس کی اصلیت کا پتہ لگ گیا تھا۔ ساری باتیں سننے کے بعد اس نے نارمل لہجے میں بس اتنا ہی کہا۔ اس کو نارمل دیکھ کر بیا کو حیرت ہوئی۔ آپ اتنے نارمل کیسے رہ سکتے ہیں دارین جی؟ میں نے آپ کو اتنی بڑی بات بتائی ہے اور آپ کو ذرا سی بھی حیرت نہیں ہوئی؟ کیوں؟ کیونکہ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ دونوں کوئی نہ کوئی گیم ضرور کھیل رہی ہیں، اور یہ بات میں نے آپ کو بھی بتائی تھی۔ دیکھیں، ویسے ہی ہوا، اس لیے مجھے حیرت نہیں ہوئی۔ میں نے بہت دفعہ مسز شاہ کو بھی وارن کیا تھا، لیکن ان کی آنکھوں پر تو بہن اور بھانجے کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، یعنی کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ایسے تو پھر ہونا ہی تھا۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اوہ، مطلب آپ کا شک صحیح نکلا؟ مجھے علی نے اس کی اصلیت کل ہی بتا دی تھی، لیکن دارین جی سارا قصور تو ان کا نہیں تھا نا، کہیں نہ کہیں تو غلطی آپ لوگوں کی بھی تھی۔ انہوں نے تو بس موقع کی تلاش تھی جو ان کو بڑی آسانی سے مل گیا۔ وہ آہستہ سے گویا ہوئی۔ شاید ایسا ہی ہے، کیونکہ مسز شاہ نے کبھی پاپا پر یقین ہی نہیں کیا تھا۔ وہ دونوں ساری زندگی لڑائی جھگڑوں اور ایک دوسرے کو نیچے دکھانے میں گزارتے رہے، اور برداشت کرتے تو تھے نہیں۔ میری زندگی وہ سب کچھ سہتے اور برداشت کرتے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، اگر میں چاہتا تو ان دونوں کے درمیان جنم لینے والی دوریوں کو ختم کرنے کی کوشش کر سکتا تھا، لیکن میں نے بھی ایسا نہیں کیا اور ان دونوں کو انہی کے حال پر چھوڑ دیا۔ اور دیکھو، آج ہم لوگوں کے بیچ ہزاروں میل کے فاصلے ہیں، اور یہ سب ہماری ضدی طبیعت اور انا کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ ملائمت سے بولتا جا رہا تھا۔ دارین جی، آپ لوگ سارے اختلافات اور رنجشیں بھلا کر ایک ہو جائیں اور بھول جائیں ان لمحوں کو جنہوں نے آپ کو اذیت دی تھی۔ آپ آگے بڑھ کر اپنے ماما پاپا کو سنبھال لیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں جو بھی کیا ہے انہیں بھی پچھتاوا ضرور ہوگا ایک دن۔ پلیز
ایک بار اپنی ضد چھوڑ کر ان کی طرف قدم بڑھائیں اور دیکھیں کتنی خوشیاں آپ کی منتظر ہیں۔ اس نے دارین کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر آسانیت سے سمجھایا اور وہ بھی اس کی حالت سمجھ رہا تھا، کیونکہ شام کو جو بھی ہوا تھا اس کا اثر اس کے دل و دماغ پر ہوا تھا، اور وہ تو پہلے ہی اپنوں سے دور تھی، اس لیے اس کو تکلیف زیادہ ہو رہی تھی۔ سب کچھ ایک پل میں بھول پانا آسان نہیں ہوتا بیا، وہ فقط اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر گزرے وقت کی داستان رقم تھی جس کو چاہ کر بھی وہ نہیں بھول سکتا تھا۔ کچھ دیر ایک گہری خاموشی میں دونوں کے درمیان حائل رہی۔ جانتی تو وہ بھی تھی کہ اتنا سب کچھ ایک پل میں بھولنا آسان نہیں تھا، لیکن ناممکن بھی تو نہیں تھا۔ لیکن دارین جی، ناممکن تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اس نے پھر سے کہا۔ میں ابھی فریش ہو کر آتا ہوں، پھر نیچے چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس نے بات بدل کر کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ویسے سارے ڈرامے کے بعد پاپا اور زین کا کیا ری ایکشن تھا؟ وارڈروب کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے اچانک رک کر پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، آپ خود ہی نیچے جا کر پاپا سے پوچھ لیجیے گا، اس نے نروٹھے پن سے کہا اور بیڈ پر دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گئی۔ ارے اب آپ کو کس بات کا دکھ ستا رہا ہے؟ ان دونوں نے ماما کو دھوکہ دیا اس بات کا، یا انہوں نے ان کو گھر سے نکال دیا اس بات کا؟ اس نے شرارت سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اتنے عرصے میں پہلی بار اس نے شاہانہ بیگم کو ماما کہا تھا۔ بیا کو خوشگوار حیرت سے آ گھیرا دونوں باتوں کا، نہ وہ دھوکہ دیتی اور نہ ہی ماما اتنی سخت قدم اٹھاتی، اور وہ تو ان سے بہت پیار کرتی تھیں۔ وہ اداس لہجے میں بولی۔ شام سے ہی وہ اپنے کمرے میں، جب وہ لوگ گھر سے گئی تھیں تب بھی وہ نیچے نہیں گئی تھی، اس نے کھڑکی سے ان کو جاتے دیکھا تھا۔ لیکن میرے خیال میں جو بھی ہوا اچھا ہوا ہے، شاید اب ماما کو ریئلائز ہو جائے کہ ساری عمر انہوں نے جو کیا وہ غلط تھا۔ جی، انسان کو سنبھلنے کے لیے ذرا سی ٹھوکر ہی کافی ہوتی ہے، وہ ہولے سے بولی۔ دارین باتھ روم میں گھس گیا، لیکن وہ ویسے ہی بیٹھی رہی۔ چلیں اب آپ بھی فریش ہو جائیں، پتہ نہیں کب سے رو رہی ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر آیا تو اس کو ایسے ہی گھٹنوں کے گرد بازو پھیلائے بیٹھے دیکھ کر بولا، مجھے نہیں ہونا۔ وہ تنگ کر بولی، کیوں؟ اب کیا ہوا؟ پہلے بتائیں، آپ لیٹ کیوں آئے؟ پاپا اور زین بھیا تو کب کے آ چکے ہیں، اس نے تیوری چڑھا کر پوچھا، اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر تولیہ سے بال صاف کرتے ہوئے دارین کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔